نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس محفل مبارکہ میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ سارے دوست اگر ویڈیو ہی بنائیں گے تو میں تقریر کس کو سناؤں گا؟ پھر تو ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دیتے، آپ دیکھ لیتے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تو کوئی بات چیت کرنے ہیں نا آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے، ان کو جیبوں میں ڈالیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو سنگی بنا رہے ہیں جی، آپ اپنے پاس نہ رکھیے کہ کسی کو دے بھی دیجیے گا، کہتے ہیں دے دیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کا نمبر لے لیں اور باقی تھوڑی میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں بات کر سکوں آپ سے۔ اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ عزیز دوستو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اس کی شان ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سارے دین کا مدار اسی چیز پہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیات ظاہرہ یہی پیغام لوگوں کو سکھایا، یہی بات سمجھائی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہماری پیشانیوں کے سجدے، ہماری زبانوں کی تسبیحات اور ہمارے دلوں کی چاہت اور ہماری امیدوں کا مرکز ہمارے رب کی ذات ہونی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، میں نے انہیں نہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانیں دکھائیں، عظمتیں لوگوں کے سامنے حضور کی ظاہر ہوئیں، لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں کوئی حضور کا معجزہ دیکھ کے بھی گیا نا، تو کریم نے اسے یہی فرمایا کہ معجزہ تم میرا دیکھو گے، کلمہ میرے ہاتھ پہ پڑھو گے، پر عبادت میرے رب کی کرو گے۔ شرک ایک ہوتا ہے شرک اکبر، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر، اس کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ حدیث پاک میں اس کو بھی شرک کہا گیا۔
اگرچہ اس کی وہ سزا نہیں جو شرک اکبر کی ہے، اس کا وہ حکم نہیں جو شرک اکبر کا ہے، یہ معاف ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کہا گیا، دکھاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنا۔ انسان جب مخلص ہو جاتا ہے نا، مخلص، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم بے قرار اور بے یقین اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نا بہت ساری جگہوں پہ مخلص نہیں ہوتے۔ مخلص خود بخود مطمئن ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے تعلقات دنیا میں بناتے ہیں پر ڈرتے ہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا جی بیٹھ جائیں آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا سادہ خطیب بلا لیا ہے تو ہم تو نہیں ہلنے دیتے بچے کو بھی، تو آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ، سارا کچھ، اتنے تو زیادہ لوگ ہی نہیں ہیں جتنے آپ پریشان ہیں۔ تو ہوتا ہے نا بہت بڑا مجمع جی ہم سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، تو ماشاءاللہ کور ایریا ہے اور بڑے سکون سے لوگ بیٹھے ہیں، بس تشریف رکھیں۔ میں نے تو باتیں بھی چند ایک ہی کرنی ہیں، تو آپ کے سیدھا سودھا کرتے تقریر ویسے ختم ہو جائے گی، تو آپ مہربانی کریں مجھے موقع دیں تاکہ میں بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تو میں بہت ساری جگہوں پہ دوستوں سے کہتا ہوں آپ میری ریکارڈنگ نہ کرنا، میں ایسے ہی آؤں گا، اس لیے کہ ہم تقریر سنانے جاتے ہیں، کوئی ریکارڈنگ کرانے تو نہیں جاتے۔ تو ہوتا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم ریکارڈنگ کرانے آئے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ میری طبیعت کے لحاظ سے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ 3 لوگ میرے سامنے بیٹھے، میں ان کی کوئی تربیت کروں گا، میرے ساتھ کوئی بات کریں۔ باقی یہ تو دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ یہ شوق ہے میرا، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، شوق ہے کہ تھوڑا سا بیٹھ کے کسی کے ساتھ کو بات کی جائے، اور ایسا نہ ہو آپ ویسے ذہن بن جائے نا آپ کا میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر بندوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، ریکارڈنگ کی طرف ہوتا ہے، میری ایک نفسیاتی یہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں نے کوئی اسپیشل پروگرام ریکارڈ کرائے، کچھ ٹی وی چینل والے آگے اسپیشل ریکارڈ کرائے، تو ریکارڈ کرانے والوں کو بعد میں نے کہا کہ مجھے مزہ نہیں آیا بات کرنے کا۔ ویسے جمعے میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ بات چل جائے تو چل جائے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ تو آپ آپ مہربانی کریں، ہمارے درد کو تو سمجھیں نا آپ کہ مہربانی، ہمارا تو دل کرتا ہے کہ بات دل سے نکلے اور دل کے ساتھ بات کی جائے، تو آپ ہمیں وہاں کیوں الجھاتے ہیں جہاں ہم الجھنا چاہتے نہیں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا چل اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناراض نہ ہوئیے گا لیکن بات پر توجہ کریں تاکہ بات ہو سکے۔ آپ اللہ میرے بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے تعلق بناتا ہے تو پھر اسے خطرہ ہوتا ہے میرا ٹوٹ نہ جائے۔ کیوں بھلا؟ تعلق کی بنیاد سیاست ہوتی ہے، تعلق کی بنیاد لین دین ہوتا ہے، تعلق کی بنیاد تحفے تحائف ہوتے ہیں۔ اگر تعلق کی بنیاد اخلاص ہونا تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، وہ تعلق قائم رہتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ آپ لالچی نہیں ہیں، آپ کو اس سے کوئی لالچ نہیں۔ جو آپ کے مخلص لوگ ہوتے ہیں انہیں بتانا بھی نہیں پڑتا کہ ہم تیرے ساتھ مخلص ہیں، یعنی اخلاص کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خود بخود آ جایا کرتی ہے۔ آپ جب مخلص ہو جاتے ہیں عبادت کے ساتھ بھی تو آپ کو نماز میں لذت آنے لگ جاتی ہے۔ جب آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو خدمت کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، خدمت کا، پھر کوئی کام آپ پر بوجھ نہیں بنتا، پھر کام کر کے آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب ہم مخلص ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، پھر ہمارا رویہ یہ میرے عزیز بن جاتا ہے کہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرا اسے اللہ کی رضا کا تعلق ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ فی سبیل اللہ رشتہ ہے۔ پھر وہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان میں کوئی گھٹن نہیں ہوتی، بندہ 6 دن بھی اکٹھے رہ کے اکتاتا نہیں۔ اور جہاں جھوٹ بول کے رشتے بنائے جاتے ہیں نا جی، ہمارے ہاں بنتے ہیں نا جی، لڑکی والے کچھ بتاتے ہیں، لڑکے والے وہ 2 مہینوں میں ساری باتیں کھول کے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ چونکہ بنیاد جھوٹ تھا، ریاکاری تھی، آپ نے تحفے دے کے رشتہ بنا لیا تو کب تک دیں گے؟ جس کو آپ دیتے ہیں وہ تو کہتا ہے روز دو تب رشتہ قائم رہے گا، اور آپ نے 100 دفعہ دیا، 1 دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو مخلص ہونا ہے۔ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص بندے کا تھوڑا عمل بھی دنیا اور آخرت میں اسے کفایت کر دیا کرتا ہے۔ وہ تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن چونکہ مخلص ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ، اسے کوئی جملہ تراش کے نہیں کہنا پڑتا، بلکہ جملے خود بخود اس کی زبان پہ آتے ہیں۔
اور اسے اثر بنانا نہیں پڑتا، دکھانا نہیں پڑتا، اثر خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں اس کے پر تو نہیں ہوتے، پر اڑ جاتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ پرواز کرتی ہے، دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اخلاص والی زندگی، اخلاص والا عمل، پاس رہتا تھا ابو جہل، پاس رہتا تھا ابو لہب، عبداللہ بن ابی سلول پاس رہتے تھے، اور عبداللہ بن ابی سلول جیسے منافقین نے نمازیں بھی پڑھی پیچھے، کچھ میدان جہاد میں بھی چلے گئے ساتھ دکھانے کے لیے، لیکن منافق کے منافق رہ گئے۔ حضرت ویسے کرنی ایک بار بھی نہیں آئے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، دور تھے، تو اللہ کے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف منہ کر کے کہا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اخلاص والے بندے کا ساتھ ہونا بھی ضروری نہیں، وہ مخلص ہو، وہ دور ہو تو لوگ اسے یاد کرتے، لوگ کہتے ہیں کبھی آ جائے نا، کبھی 2 گھڑیاں مل جائے نا، کیوں؟ پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ مخلص ہے، پتہ ہوتا ہے۔ اور بھائی کئی آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو دکھ نہیں سنائے جاتے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے ٹیلی فون پہ بات کرتے بندہ رو پڑتا ہے اور کہتا ہے یار آ نا، کیوں؟ کہ وہ مخلص ہے، اس کے ساتھ للہیت کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا پیار کا رشتہ ہے۔ زندگی میں مخلص بنے، باعمل بنے، یوں لگے گا آپ ٹھنڈی چھاؤں بن گئے، آپ کو محسوس ہوگا آپ ایک تناور درخت بن گئے، آپ کو فیل ہوگا آپ پھل دینے لگے ہیں، دنیا آپ سے فیض لینے لگی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مخلص بنے، آپ کے اندر وہ خوبصورتی آئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک جگہ کچھ لوگ شیطان کی ایک درخت کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، معاذ اللہ۔ اللہ کے ایک بندے کے دل میں خیال آیا کہ اس درخت کو کاٹ دوں، اس کو لوگوں نے میرے رب کا شریک بنا لیا۔ اس نے کلاڑا لیا، کندھے پہ رکھا اور چل دیا، اکیلا اکیلا۔ مخلص ہے نا، مخلص ہے، اب اسے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ چلاکی کر کے بندے ساتھ ملانے کی، مخلص ہے نا، اسے پتہ یار کوئی بھی نہ ساتھ چلے، میرا راستہ ٹھیک ہے، نہ تھکاوٹ محسوس ہوگی، نہ خوف آئے گا، نہ اکتاہٹ آئے، کیونکہ اندر اس کا کہہ رہا ہے، ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو مطمئن ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب وہ جا رہا ہے رستے میں، تو رستے میں شیطان مل گیا اسے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ نا اس کی پنجہ آزمائی ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا میں نہیں درخت کاٹوں گا، اس نے کہا میں کاٹوں گا، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ، میں کاٹ کے رہوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا، کہا میں کاٹوں گا۔ بات آگے بڑھی، ہاتھا پائی تک گئی، بالآخر شیطان اور اس کی پنجہ آزمائی ہوئی تو شیطان نے اسے زیر کر لیا، اس نے شیطان کو زیر کر لیا، شیطان کو گرا دیا، شیطان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ اب جب وہ شیطان کو مارنے لگا نا تو شیطان تو شیطان ہی ہے، اور شیطان شیطانی سے باز نہیں آتا ہوا جو شیطان، اس نے شیطانی کر دی، کہنے لگا ایک بات بتاؤں، درخت کاٹ کے تمہیں کیا ملے گا؟ کہتے ہیں لوگ، دیتے ہیں مشورے، لوگ مستقبل کا خوف دلاتے ہیں، لوگ بال بچے یاد کراتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیسے بڑھو گے، بڑی کہانیاں، بڑی سٹوریاں، بڑے بڑے بھولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑی داستان سرائی کرتے ہیں، بڑا کچھ آپ کو بتائیں، رستوں میں روک کر واپس لے آنے والے بڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آگے طوفان ہے، آگے پانی بڑا گہرا ہے، بڑے لوگ ہیں جو بڑے رنگ بتاتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں جو کہتے ہیں تو چل صحیح، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ لیکن وہ اخلاص والے لوگ، شیطان اس کو کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ کے تجھے کیا ملے گا، میں ایک بات نہ بتاؤں؟ کہ بتاؤ۔ کہنے لگا اگر تم واپس چلے جاؤ نا تو روز سویرے جب اٹھو گے نا تو 5 دینار تمہارے سرانے پڑے ہوں گے۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہ پکی بات ہے۔ اب وہ واپس لوٹ آیا، سویرے اٹھا تو 5 دینار پڑے تھے، لالچ میں آ گیا، پہلے مخلص تھا اب لالچی ہو گیا۔ پھر دوبارہ اگلی صبح اٹھا تو پھر 5 دینار پڑے تھے، اس نے لے لیے۔ 3-4 دن تو وہ پیسے آئے، 5واں دن ہوا تو وہ خالی تھا، تکیہ نیچے کچھ بھی نہیں نکلا۔ بڑے غصے میں اب وہ کلاڑا پھر کندھے پہ رکھا، پھر چلا۔ رستے میں پھر شیطان ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے۔ کہا میں نہیں جانے دیتا۔ لڑائی بڑھ گئی، اب کی بار شیطان نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ اس شخص کو نا اپنے وجود میں کمزوری محسوس ہوئی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔
اسے اپنے لب و لہجے میں وجود میں کمزوری محسوس ہوئی. طاقت تو اخلاص میں ہوتی ہے، طاقت اخلاص. کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، میری طرح کے کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کام ہے یہ کریں گے. وہ تنقید کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار نہیں، اندر سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ بٹھایا ہے ہم نے اس کو مولوی کو بلا کر، تو اب تو کچھ تو سمجھانا تھا نا. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو ان کا درد بھی شامل ہوتا ہے. وہ بات کرتے ہیں تو وہ لپٹی ہوئی آنسوؤں میں ہوتی ہے، اس کے اندر نا ان کا سوز شامل ہوتا ہے. ان کے لفظوں سے زیادہ ان کی روح زور لگا رہی ہوتی ہے کہ مان جاؤ، واپس آ جاؤ، تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اس نے شیطان نے جب اس سے پنجہ آزمائی کی تو بندہ اپنے آپ کو کمزور پانے لگا اپنے آپ کو. بالآخر شیطان نے گرا لیا، سینے پہ چڑھ گیا. اب وہ زیر تو ہو گیا، پر شیطان سے کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، پچھلی دفعہ تو میرے الٹے ہاتھ سے گر گیا تھا، لیکن آج میں نے سارا زور لگایا تو جیت کیسے گیا؟ تو شیطان کہنے لگا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، پچھلی دفعہ تو آیا تھا رب کی رضا کے، اور آج تو آیا ہے کہ تجھے 5 دینار کیوں نہیں ملے. طاقت جو تیرے وجود میں تھی وہ اخلاص کی تھی طاقت. لیکن نا حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں پسند ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1-2 عادت کی وجہ سے بیوی سے بھی بغض پال لیتے ہیں. ہر وقت کی بحث، ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ہر وقت کہنا تیرا میکا یوں ہے، یعنی مخلص نہیں رہتے، مخلص نہیں رہتے. اور میں آپ کو عرض کروں، گھر غربت سے چل جاتا ہے، لیکن بندہ مخلص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. بیوی تھوڑے پیسوں پہ گزارا کر لیتی ہے، پرانے کپڑوں پہ زندہ رہ لیتی ہے، لیکن پتہ چلے نا کہ میرے علاوہ بھی کئی نظر ہے، پھر نہیں گزارا کر پاتی. لیکن اگر اسے احساس ہو نا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ کمزور ہے یا طاقتور ہے میرا، یہ میرے ساتھ مخلص ہے کسی اور، تو وہ گھر جو ہوتا ہے نا وہ جنت بن جاتا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. اخلاص آپ کو بڑا کرتا ہے، اخلاص آپ کو طاقتور کرتا ہے. ہم نہ ہر بات دکھا لیتے ہیں. میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا، میری طرح کے جو لوگ ہیں نا، اب ہم پہ بڑی ساری چیزیں بوجھ بننے لگی ہیں. یعنی کسی محفل میں اللہ رسول کا نام لے کے رو پڑے تو اسے بھی کچھ لوگوں نے بیچا. پیر صاحب کے آنسو دیکھ لو، وہ بھائی یہ تو ہمارا اللہ سے رشتہ تھا، یہ بھی آپ نے بیچ دیے کہ لوگوں دیکھ لو یہ روتے بھی ہیں. یعنی یوں ہاتھ اٹھائے اللہ سے، مالک سے مانگ رہے تھے، اس کی بھی فوٹو چڑھا دیا، ہاتھ دھو گئی. کب اس سے مانگے؟ روئیں بھی تو کہاں چھپ کے روئیں. مطلب یہ کہ اب تو کوئی رونے والی بات آ جائے نا تو میں پرہیز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کو بھی نا، چینل چلانے والے اس کو بھی چلائیں گے، اور ہم نے چینل چلانا ہے اپنا یا روح کا بھی خیال کرنا ہے. ساری توجہ، ساری کی ساری توجہ یہ ہے کہ ویوز پر رہے گی یا ہمارے دل پر بھی کوئی ہماری توجہ آئے. نہ کریں اس طرح، آپ کمزور ہو جائیں. آپ اگر ہر چیز چھپیں، کبھی کبھی چھپیں، کبھی کبھی تنہا اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. کوئی تھوڑا سا کوئی ایسی جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا یار، کوئی ایسا معاملہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی ایسی جگہ جہاں انسان محسوس کرے کہ یار نہیں، یہ نہیں میں نے دکھانا کسی کو، یہ نہیں میں نے بتانا. وہ تو لوگ ہی ختم ہو گئے. 5000 روپیہ مسجد میں دیا، وہ بھی رمضان میں، اور پیچھے سے جناب حضرت اٹھا کے لائے، انہوں نے کھول کے نوٹ پہلے ساری مسجد کو دکھایا. پھر مولانا کو کہا کہ میں دے رہا ہوں آپ کو یہ 20 نوٹ، لیکن کسی ٹائل پہ میرا نام ضرور لکھوا دینا مسجد. کیا کرتے ہیں؟ کدھر گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی گٹھڑیاں بچا کے رکھی ہوئی تھی کہ دنیا میں کوئی نہ کھلے، جو بھی کھلے آخرت میں ہی کھلے. انہوں نے تالے میں لگا کے رکھا تھا اپنے اعمال کو کہ خبردار کسی کو پتہ، ہر شے کھانے کی، ہر شے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بچا رہے ہیں وہ ہم سے بچ نہیں پا رہا، کیونکہ ہم سیاست کر کے بچا رہے ہیں. اور اگر ہم مخلص ہو جائیں، اپنا سارا کچھ اپنے رب رسول کے حوالے کر دیں. میرے ایک جو سب دوست ہیں تو ان کی عمر گزر گئی، بزرگ ہیں. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں بڑی پنچایتیں دیکھی ہیں، تو مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں نا زندگی میں، تو میں نے کہا کہ مخلص مشکل فیصلہ
آپ کہتے ہو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو رہا، تو وہ کہنے لگے کہ دو پارٹیاں جب آتی ہیں نا آ کے ہمیں فیصلہ اپنا مقدمہ سناتی ہیں، بات سناتی ہیں، دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سچا ہوں، فیصلہ میرے حق میں ہو۔ کہتے کبھی کبھی کو بندہ آ کے کہتا ہے چودھری صاحب میں تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھنا، تسی جو کر دیو نا میرے حق چ مینوں منظور ہے، مینوں تواڈے تو اگے کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات۔ کچھ تو کہہ رہے ہیں میرے حق میں فیصلہ کرو، اور کچھ کہہ رہے ہیں جینج دل جے میں تواڈے تے چھڈی۔ کہتے ہیں وہاں ہم الجھ جاتے ہیں کہ یار اس نے ڈھال ہی ہم پہ دی ہے، اس کو تو کوئی نفع ہو ہی جائے نا کسی طریقے سے، کوئی فائدہ۔ تو وہ کہیں اور محو تھے تو میں کہیں اور سوچنے لگا، تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب تسی کتے کھو گئے ہو؟ میں کہ چودھری صاحب مینوں تے اور سمجھ لگن لگ پئی۔ بندہ چودھری کو کہہ دے کہ جو تو کرے منظور ہے تو وہ خیر ہی کرتا ہے، تو اگر بندہ اللہ کو ہی کہہ دے کہ تو ہمارا رب ہے جو کر دے ٹھیک ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے میں نے دعا کرنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ کہا جی بیوی سے؟ کچھ لوگ بیوی سے کچھ سیکھتے ہیں پر بتا تو نہیں نہ سکتے، معاشرتی مسئلہ ہی اس طرح کا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے سیکھا ہے۔ کہا کیا سیکھا ہے؟ کہنے لگے دعا مانگنے کا طریقہ۔ بیوی کو کچھ ضرورت تھی پیسوں کی تو اس نے مجھ سے سوال کیا اتنے پیسے چاہیے، تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ اس نے پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ وہ آپ سے پیسے کہے تھے، میں نے کہا ابھی نہیں آتے ہیں تو دے دوں گا۔ اس نے پھر تیسری دفعہ یاد کرایا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا بھلی مانس تو یہ روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا ہے نا نہیں میں دے دوں گا، اور میں نے زیادہ ہی ڈانٹ دیا، وہ رونے لگی، تو دیر تک روتی رہی، پھر چپ کر گئی۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رونے لگا، کہنے لگی آپ ہی تو میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ کہتا ہے میں رونے لگا تو وہ کہنے لگی آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میں نے کہا جب میں اپنے رب سے کہوں گا نا تو ہی میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ تو پھر اللہ راضی ہوگا، اللہ پھر نوازے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سے مانگو تو بے یقینی کے ساتھ نہ مانگو، جب اس سے مانگو تو پھر کھول کے مانگو، اور اس سے مانگو تو دامن پھیلا کے مانگو، اور یقین کامل کے ساتھ مانگو۔ یارو ہم مخلص ہو کے تو یار ہماری تو دعا مانگو جی، دعا مانگو جی۔ دل کرتے کبھی کبھی پوچھوں دائیں بائیں والوں سے کیا مانگا ہے، کیا مانگا ہے؟ میں ہماری طرح کے میری طرح کے چھوٹے مولوی جب سویرے الف با تا سا پڑھاتے ہیں نا تو بچہ تھوڑا ادھر منہ کرے نا سبق پڑھاتے زور سے تھپڑ مارتے، اوے تو سبق مجھے سنا رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، اور تو رب سے دعا مانگ رہا ہے، تو دیکھتا ادھر ہے، جھانکتا ادھر ہے، اور سوچ تیری کدھر ہے، اور دعا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں نا میرے ساتھ ہوتا۔ یہ جملوں سے تو مانگتے ہیں، اخلاص سے مانگے نا، روح سے۔ تو مالک نے تو وعدہ کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، والد کے ساتھ بھی مخلص رہیں۔ بھائیوں میں بلا دولت مند کون ہوتا ہے؟ میں کو دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن درویشوں کی خدمت میں بیٹھنے والا ہوں، مشورہ تو دے سکتا ہوں نا۔ بانیوں میں بھلا دولت مند کون ہوتا ہے؟ جو رٹے نہیں ڈالتا، جس نے رٹا ڈالا نہیں کارنر والی میری ہے، آپ دیکھ لیں گے غریب ہی رہ جائے گا، اور جو کہتا ہے نا بھائی تیرے نال لڑ نہیں ہوندا تم پرا ہے، مان جائے کے ساتھ لڑوں، فیصلہ کر لو، جو میری بچی مجھے دے دینا۔ میں نے ان لوگوں کو دنیا کا امیر ترین آدمی دیکھا ہے، یہ غنی لوگ ہوتے جو رٹا ڈال کے بیٹھ گیا اور چوتھے دن نہیں وہ فلانی میری تھی، وہ باہر سے پیسے میں نے بھیجے تھے، وہ فلانی جگہ میں نے خریدی تھی، وہ فلانی جگہ کاروبار میں نے تو ٹھیک ہے بھائی تو لے جا پیسے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، رشتہ کوئی بھی نہیں بچتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، دکھی بہن بھی جب اپنے سسرال سے تنگ آتی ہے تو اس بھائی کے دروازے پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ تو امیر وہ ہے جو جائیداد لے گیا یا امیر وہ ہے جو رشتے بچا گیا سارے کے ساتھ؟ امیر بھائی وہ ہوتا ہے جسے بہن فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے بھائی ضرورت ہے، میں ان کسی اور نوں تے کہہ بھی نہیں نہ سکتی، وہ بڑا امیر ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ دولت ساری میرے پاس، کیونکہ رشتے تو میرے ساتھ بندھے ہوئے۔ مخلص ہو جائیں زندگی میں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مولا شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت مولا کائنات
करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। मैदान में जंग लड़ रहे हैं, बिछाड़ लिया काफिर को। अरब के लोग जो होते थे वो ना कोशिश करते थे कि लड़ाई में अगर वो काबू आ जाए ना किसी दुश्मन के, तो कोशिश करते थे उसे गुस्सा दिलाएं ताकि वो जल्दी कत्ल कर दे, वरना वो लाशों का मुसला करते थे। पहले उंगली काटते, फिर हाथ निकालते, बड़ा तकलीफ दे के मारते थे। तो कोशिश करते थे गुस्सा दिलाया जाए ताकि जल्दी कत्ल कर दे। उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मौला अली की जानिब मुँह करके थूका, इन्हें गुस्सा दिलाता हूँ, ये मुझे जल्दी कत्ल कर देंगे। हज़रत अली ने ज़ेर कर लिया। जब उसने थूका ना उधर मुँह करके, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने ना उसके ऊपर बैठे हुए थे, उठ गए, मान लगे जा तू आज़ाद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग आज़ाद नहीं करते, पक्का कैद कर लेते हैं, पक्का कैद, वो नहीं फिर कहीं जा सकते, पक्की बात। फरमाया जा तू आज़ाद है, वो वहीं खड़ा हो गया। हालांकि जिसकी जान छूट जाए ना मौत से तो भाग जाता है, वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा हुजूर पहले बताएं आज़ाद क्यों किया, जब गिरा जो लिया था तो कत्ल करते। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे मैं तुझे, मेरा तेरे साथ को रट्टा जायदाद का है, मेरा तेरे साथ क्या झगड़ा है, कारोबारी है, कोई पैसों का लेन देन है, तू अल्लाह के दीन का दुश्मन है, मैं रब करीम के दीन का सिपाही हूँ, मैं तुझे कत्ल कर रहा था अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरा तेरे साथ कोई ज़ाती मामला झगड़ा। अब जब तुमने मेरी जानिब थूका है ना, वो थूक आई या नहीं आई, तूने जब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए थूका है ना, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। अब अगर तुझे कत्ल कर दूंगा ना अपने नफ्स के लिए, तो मेरा दीन और मेरा इखलास इजाज़त नहीं देता, लिहाजा तू जा, तू आज़ाद है। वो तलवार के ज़ोर पर तो काबू नहीं आया, लेकिन देखा ना मौला अली मुखलस हैं तो उठ के करीब आ गया, कहने लगा हुज़ूर आप कहाँ जाना है, फिर आप मुझे कलमा ही पढ़ा दे। अगर इतने मुखलिस हैं ना मुसलमान, तो फिर इस दीन के करीब जाना चाहिए। बड़ी लंबी चौड़ी हो गई हमारी रियाकारियाँ। कुछ मुझे गुस्सा कम आता है, कुछ लोगों पे बड़ा ही गुस्सा आता है। जो कहता है ना मैंने अम्मा को उम्रा कराया, उस पर बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ तेरी माँ ने तेरे लिए बड़ा कुछ किया पर उसने कभी नहीं बताया। एक उम्रा करा के दोस्तों को बता रहा मैंने अब्बा जी को हज कराया, कभी अब्बा जी से पूछ उसने तेरे लिए क्या कुछ किया। चढ़ती जवानी थी तेरे बाप की, उमंगे जवान थी, लेकिन जब खर्चे थोड़े थे ना, तो तेरे बाप ने घर में फ़ोन करके बीवी से कहा था मेरे कपड़े ठीक हैं, बच्चों के ले ले। उसने जवानी तेरे नाम कर दी और एक हज करके सारे मुल्क को बता रहा है तू, एक हज करा के किसको, वालिद को, उस बाप को हज करा के जिसके बारे में मदीने वाले ने कहा तू बस खुश हो के उसका चेहरा देख अब घर बैठे हज का सवाब अता करे, तो लोगों को बताता फिरता है कि अब्बा जी को हज कराया। तो ये गुस्से वाली बात है, गुस्से वाली। इस तरह का काम ना करें, अपनी ज़िंदगी में मुखलिस बने, इबादत भी करें तो इखलास वाली। दिखा के पढ़ी तो क्या पढ़ी 100 रखते भी, और मुखलिस हो के पढ़ी जाएँ, पढ़ी 2 ही जाएँ। राज हो बंदे का और अल्लाह का, आप यकीन करें वो नमाज आपको तसल्ली दे देगी, वो नमाज आपको सुकून दे देगी। और कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिनको तकलीफ़ें आईं तो मुखलिस थे ना, तो तकलीफ़ उन्हें बेसब्र नहीं कर सकी, उन्होंने कहा ठीक है उसने आसानी दी थी, उसने तकलीफ, मुखलिस थे ना। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आज़ाद हो जा, ते जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। तो हमारे बुज़ुर्ग हमें ये बताते हैं कि ज़िंदगी में जो जीना चाहता है शान से और मरना चाहता है ईमान से, वो बंदा मुखलिस होकर जिए, मुखलिस होकर करें जो करना है। अगर आप रियाकारियों में, तसन्नों में, बनावट में पड़े रह जाएंगे, फिर कैमरे की आँख में सारा कुछ आएगा, दिल में कोई शय नहीं आए। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।